الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا پہلا سفر ایک نصرانی کی راہب کی خیرخواہی کے بارے میں انشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا پہلا سفر اور ایک نصرانی راہب کی خیرخواہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال 2 ماہ کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے ساتھ شام کے سفر میں لے گئے۔ شام عرب کا ایک حصہ ہے جہاں بیت المقدس ہے۔ عرب کے لوگ ہر سال تجارت کے لیے اس ملک میں آیا جایا کرتے تھے۔ سفر میں ایک جگہ آئی جسے مقام بصرہ کہا جاتا تھا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک شخص اپنے گرجا میں رہتا تھا اور عیسائیوں کا بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ اپنی جگہ سے کبھی نہیں آتا جاتا تھا۔ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ جب یہاں پہنچا اور ایک درخت کے سائے میں ٹھہر گیا تو بحیرہ نے دیکھا کہ ایک بچے پر بادل سایہ کر رہا ہے اور درخت کی ٹہنیاں بھی اس پر جھکی ہوئی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے پورے قافلے کی دعوت کر دی۔ جب قافلہ والے دعوت میں حاضر ہوئے تو ٹکٹکی باندھے ہوئے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا وہ راہب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے، سونے جاگنے تک کی حالت پوچھے۔ جب حالات معلوم ہو گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر شریف کو دیکھا اور دونوں مونڈوں کے درمیان خاتم النبوت یعنی نبوت پہچاننے کی مہر کو دیکھا، اور اس نے واقعی طور پر پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی خبر گزشتہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہیں اور جن کی آمد کا ذکر اہل کتاب یہود و نصارہ میں چلا آ رہا ہے۔ قافلہ والے دعوت سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پوچھا اس کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا اس کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ بحیرہ نے کہا ہاں تم نے اب سچ بتایا، دیکھو اس کی حفاظت احتیاط سے کرو کیونکہ یہودیوں کی دشمنی کا ڈر ہے، ان کو جلد اپنے وطن لے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب تجارت سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے آئے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو تھا۔ آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔